معروف اینکر پرسن اور تجزیہ کار جاوید چودھری نے کہا ہے کہ عمران خان نے اپنی خالق طاقتور فوجی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو جنگ چھیڑ رکھی ہے، اس کا اختتام عمران خان کے بھیانک انجام کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ دوسرا فریق کوئی شخص نہیں بلکہ ملک کا سب سے منظم ادارہ ہے۔ لہٰذا عمران خان اور پی ٹی آئی اس جنگ میں شکست کھا کر ایک دن غائب ہو جائیں گے، لیکن فوج کا ادارہ قائم رہے گا۔ اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں جاوید چودھری کہتے ہیں کہ میں بار بار عرض کرتا آ رہا ہوں، یہ ملک فوج کے بغیر بچ نہیں سکتا اور جمہوریت کے بغیر چل نہیں سکتا، لیکن عمران خان اپنی خالق فوج کو شکست دے کر ملک چلانا چاہتے ہیں، جو ناممکن ہے۔ موصوف کی اسی سوچ نے ملک کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ میں دل سے سمجھتا ہوں کہ اگر عمران کے سارے جرائم معاف کر دیے جائیں تو بھی اس کی 3 غلطیاں ناقابل معافی ہیں۔ ان کی اس سیاسی حماقتوں کی وجہ سے دونوں پرانی سیاسی جماعتوں کی مسترد شدہ قیادت دوبارہ ہمارے سروں پر نازل ہو گئی۔ آج اگر نون لیگ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم اقتدار میں ہیں تو اس کا سارا کریڈٹ بانی کو جاتا ہے۔ دوسرا خان نے پورے ملک کو نفرت کی آگ میں جلا دیا۔ لوگ اب ایک دوسرے کے گلے پڑتے ہیں اور یہ لڑائی خاندانوں میں چلی گئی ہے، اور اس کا تیسرا ناقابل معافی جرم غیر جانبدار میڈیا کا قتل ہے۔ صحافیوں کے پاس اب 2 آپشن ہیں، یہ خان کا ساتھ دیں یا فوجی اسٹیبلشمنٹ کا، اور اس مجبوری نے پورے ملک کا بیڑا غرق کر دیا۔ صحافت ختم ہو گئی اور یہ وہ غلطی ہے جسے تاریخ بھی معاف نہیں کرے گی۔ جاوید چودھری کے بقول عمران کی پیدائش فوجی اسٹیبلشمنٹ کی کوکھ سے ہوئی تھی۔ ان کی پی ٹی آئی بھی ریٹائرڈ فوجی اور انٹیلیجنس افسروں نے بنائی تھی۔ عمران کی باقاعدہ پرورش کی گئی، ان کی امیج بلڈنگ ہوئی۔ 2011 میں احمد شجاع پاشا نے اس کی فنڈنگ کرائی۔ علیم خان اور جہانگیر ترین جیسے خوشحال مینیجر پارٹی میں شامل کرائے گئے اور پھر جماعت کو ملک کی سب سے تگڑی سیاسی پارٹی بنا دیا گیا۔ جنرل باجوہ اور چیف جسٹس ثاقب نثار اسے 2018 میں اقتدار میں لے کر آئے اور جنرل فیض حمید پارٹی اور اقتدار دونوں چلاتے رہے۔ سینئر صحافی بتاتے ہیں کہ پارٹی کی حالت یہ تھی کہ 2020 میں ایف بی آر کے چیئرمین جاوید غنی وزیر اعظم کو بریفنگ دینے گئے تو وزیر اعظم نے چند منٹ سننے کے بعد انہیں حکم دیا، آپ پارا جائیں اور جنرل فیض حمید کو بریفنگ دیں۔ اس کے بعد چیئرمین ایف بی آر ہر جمعے کی نماز کے بعد آئی ایس آئی کے ہیڈ کوارٹر جاتے تھے اور جنرل فیض حمید کو ٹیکس کلیکشن کی بریفنگ دیتے تھے۔ ایف بی آر کے ممبر، ڈی جی اور بعض اوقات کلیکٹر تک کا فیصلہ جنرل فیض حمید کرتے تھے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن پھر عمران نے سعودی عرب جیسے ان ملکوں کو ناراض کر دیا جن کے بغیر پاکستان اپنی معیشت نہیں چلا سکتا تھا۔ دوسرا، وہ فوج کے سسٹم کے اندر گھس گئے اور انہوں نے جنرل فیض حمید کو پوری فوج کے سامنے کھڑا کر دیا۔ فوج پنجاب اور کے پی کے میں عثمان بزدار اور محمود خان جیسے نمونوں سے بھی تنگ تھی۔ سینئر صحافی کے مطابق اس زمانے میں وفاق میں بھی روزانہ کی بنیاد پر سرکس جاری تھی۔ چنانچہ فوج پیچھے ہٹ گئی اور عمران خان کی حکومت گر گئی، لیکن اس وقت بھی قومی اسمبلی اور سینٹ میں پی ٹی آئی کی اکثریت تھی اور پنجاب کے پی کے، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں اس کی حکومت تھی۔ بانی کو چاہیے تھا کہ یہ صبر کرتے اور فوج کو حد سے زیادہ بے عزت کرنے کی کوشش نہ کرتے تو 2-3 ماہ بعد یہ دوبارہ وزیر اعظم ہوتے، لیکن انہوں نے بدقسمتی سے ایک ایسی جنگ چھیڑ لی جس کا نقصان کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں تھا۔ یہ جنرل باجوہ کو میر صادق اور میر جعفر کہتے رہے، انہیں نیوٹرل اور جانور بھی کہتے رہے۔ جاوید کے بقول فوج یہ بھی برداشت کرتی رہی۔ اس کی وجہ جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن تھی۔ ایکسٹینشن کے بعد جنرل باجوہ کی مورل اتھارٹی ختم ہو گئی تھی اور فوج انہیں دل سے پسند نہیں کرتی تھی۔ چنانچہ بانی نے جب جنرل باجوہ کو برا بھلا کہنا شروع کیا تو فوج برداشت کرتی رہی، لیکن خان نے اسے فوج کی کمزوری سمجھ لیا اور یہ آگ کی شدت بڑھاتا چلا گیا۔ خان نے نئے چیف کی تقرری کو بھی متنازع بنا دیا۔ یہ اس کی دوسری بڑی غلطی تھی، لیکن اصل غلطی 9 مئی 2023 کا دن تھا۔ پی ٹی آئی کے ورکرز نے اس دن براہ راست فوجی تنصیبات پر حملہ کر دیا اور یہ وہ غلطی تھی جس کے بعد معاملات پوائنٹ آف نو ریٹرن پر پہنچ گئے اور بانی مکمل طور پر فوج کی حمایت کھو بیٹھے اور پارٹی انتشاری ٹولہ بھی بن گئی۔ جاوید چودھری کہتے ہیں کہ اس کے باوجود خان کو جیل میں کوئی تکلیف نہیں دی گئی۔ پی ٹی آئی بار بار احتجاج بھی کرتی رہی۔ 8 فروری کے الیکشن کے بعد بھی پارٹی نے 5 احتجاج کیے، بلکہ 5 بار وفاقی دارالحکومت پر چڑھائی کی اور فوج اسے بھی برداشت کرتی رہی۔
24 नवंबर का एहतजाज भी पिछले एहतजाजों की तरह जैसे तैसे गुजर जाना था, लेकिन फिर वो वाकया हो गया जिसके बाद बर्दाश्त खत्म हो गई। 25 और 26 नवंबर की दरमियानी शब 2:45 बजे स्याह रंग की एक गाड़ी ने 3 रेंजर्स को कुचलकर शहीद कर दिया। ये सीधा साधा ऐलान जंग था, जिसके बाद ब्लू एरिया में ऑपरेशन क्लीन अप हुआ और 10 मिनट बाद पूरा डी चौक खाली था। तमाम गैरतमंद अपनी लीडरशिप बुशरा बीबी समेत गायब हो गए। अब सवाल यह है कि क्या 26 नवंबर की रात इस्लामाबाद में फायरिंग हुई थी? जावेद चौधरी इस सवाल का जवाब देते हुए बताते हैं, लोगों ने इस रात फायरिंग की आवाजें सुनी थी, लेकिन ऑपरेशन के बाद किसी इमारत पर फायरिंग का निशान था और ना ग्राउंड पर जख्मी और लाशें थीं। अगला सवाल यह है कि अगर फायरिंग हुई तो फिर इसके निशान और नुकसानात कहां गए? इसका जवाब यह है कि रेंजर्स के पास 2 किस्म की गोलियां होती हैं, एक प्रैक्टिस बुलेट्स जो डमी राउंड्स भी कहलाती हैं और दूसरी असल गोलियां जो कि देखने में आम गोलियों की तरह होती हैं। इनमें बारूद भी होता है लेकिन सिक्का नहीं होता, चुनाचे जब ये चलाई जाती हैं तो इनकी आवाज गोली की तरह होती है, लेकिन मशीन गन या राइफल से सिक्का नहीं निकलता, लिहाजा नुकसान नहीं होता। इम्कान यह है कि इस रात रेंजर्स ने खौफ और दहशत फैलाने और हुजूम को भगाने के लिए डमी बुलेट्स चलाई। कबायली लोग गोली की आवाज से वाकिफ होते हैं, इनकी आंख ही गोली की आवाज में खुलती है, लिहाजा ये सिर्फ आवाज से अंदाजा कर लेते हैं इस वक्त पिस्तौल चल रहा है, राइफल या फिर मशीन गन। चुनाचे उन्होंने मशीन गन की आवाज सुनी तो दौड़ लगा दी। बहरहाल एक बात तय है कि इस ऑपरेशन के नतीजे में खान की फाइनल कॉल बढ़ गई और अब पार्टी और इसका बानी दोनों जिंदगी के मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहे हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।